السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان نماز جو نہیں پڑھتے ہیں اس پر ہمارا آج عنوان ہے۔ آج ہم اس چیز کو بہت ہی ہلکے میں لے رکھا ہے، تو میں ان حضرات کو جو حضرات نماز سرے سے نہیں پڑھتے ہیں، ایسے حضرات کا اللہ اس کے رسول کے نزدیک کیا انجام ہے، اسی آیت جو باتیں میں بتانے جا رہا ہوں انہی باتوں میں آپ سماعت کر لیجیے گا، اور آپ سے گزارش ہے اس پر سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا، تاکہ اللہ پاک معاف فرما کر پچھلا گناہ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اقیموا الصلاۃ والزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو۔ جو نماز پڑھتے ہیں اللہ اس کے رسول کے نظر میں اللہ اس کے رسول کے نزدیک پسندیدہ بندہ کہلاتے ہیں، لیکن جو نماز نہیں پڑھتے ان کا انجام کیا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یعنی جس شخص نے ایک وقت کی نماز بھی اگر جان بوجھ کر چھوڑ دی تو وہ کفر کے حد تک پہنچ گیا، کفر کے حد تک، مطلب کفر اور ایک مسلمان کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں۔ اب اندازہ لگے گا ذرا، ہم ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اور ہم نماز سے اتنی لاپرواہ ہو جائے، نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، تو ہمارا انجام، اور اسی حالت میں اگر ہماری موت ہو گئی تو ہمارا انجام کفر کے حد تک ہوگا۔ اور آگے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها فقد اعقب الدین ومن ترکها فقد هادم الدین۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا، جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے اپنے دین کو قائم رکھا، ومن ترکها فقد حادم الدین، اور جس نے نماز کو ترک کر دیا اس نے اپنے دین کو گرا دیا۔ ہم اس حدیث کو سادہ سا مثال دے کر میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ مان لو کہ ہمارے گھر جو ہے پکے، اس گھر کی چھت جو ہماری سلامت ہے، کس وجہ سے سلامت ہے؟ کھمبے سے، پلیئر سے۔ جس گھر کی چھت میں پلیئر نہ ہو تو اس گھر کی چھت کی کوئی گارنٹی نہیں کب تک سلامت رہے۔ اس لیے ہمارے گھر کی سلامتی، گھر کی چھت کی سلامتی کے لیے ہمارے کھمبے مضبوط ہوں۔ اسی طرح ہم اگر اپنے دین کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے نماز کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ جب ہماری نماز ہم سے مضبوط ہوگی، سمجھ لو کہ ہمارا دین ہم سے مضبوط ہو گیا۔ اور آگے سماعت کیجیے، جو حضرات نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے بارے میں اللہ کے رسول کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سکرات میں، قبر میں، حشر میں سب سے پہلے نماز کا سوال، سب سے
نماز کا سوال ہوگا کہ تو نماز پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا. فرماتے ہیں جو نماز میں کامیاب ہو گیا اس کے لیے ساری چیزیں آسان ہو گئی، اور جو نماز میں کامیاب نہیں ہوا تو قبر سے لے کر حشر تک کے اس کے سارے کام مشکلات میں پھنستے جائیں گے. تو آگے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن بے نمازی برے جانور سے بھی بدتر ہوگا. برے جانور سے مراد اس جانور سے بھی بدتر ہوگا. اب آپ بتائیے ذرا کہ آپ ایک انسان شہرت حاصل کرنے کے لیے، عزت حاصل کرنے کے لیے، مقام حاصل کرنے کے لیے، اونچے مقام تک پہنچنے کے لیے اس نے نماز چھوڑ کر، خدا کو بھول کر، دین کی طرف بالکل رغبت نہ ہو کر زندگی گزاری. کیوں کہ اونچے مقام حاصل لے. جب وہی انسان مر بے نمازی ہو کر تو کل قیامت کے دن اس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ برے جانور سے بھی بدتر ہوگا. اور پھر اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بے نمازی ہے، بے نمازی جو بھی خیرات جو بھی پتہ ہے نیک میری کام ایک کرے بھی گا ریل وائرل وہ نہیں ہوتی قابل تھی. قبول نہیں. 4,000 کیوں؟ 5,000 کیونکہ اس کے 7,000 اندر ویوز ہی آتے تھے. فرض مجھے پہلے لگتا نماز تھا کہ نہیں میں پڑھی کچھ غلط جاتی. کر رہی ہوں، تو آقا بٹ فرماتے ہیں ریالٹی تو کہ یہ تھی ایسے کہ شخص مجھے کی ویڈیوز کو وائرل جو بھی کرنے کی نوافل اسٹریٹجی ہی کام ہے، نہیں پتا تھی. اور اعمال ہے، پھر میں سب نے سیکھا ریلز کو بیکار وائرل ہے، کچھ کرنے کا کام کے ایک نہیں سیکرٹ. اور ہے. دیکھو کوئی رزلٹ کام اب مجھے کوئی ملتے ہیں قابل 8.4 قبول ملین، نہیں. اس 16.8 وقت ملین، تک قابل 11 قبول ملین اینڈ نہیں سو ہوگا آن. اینڈ جب اتنے تک سارے وہ ویوز کے توبہ کر کے ساتھ مجھے فرض ایک ریل نے نماز دیے ادا نہ کر لے. 7,800 حضرات کہنے کا فالوورز. مطلب یہ اب ہے آپ سوچ رہے ہوں گے حضرات کہ یہ کہ اللہ نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے. ہاں، ایک دور وہ تھا کہ لوگوں کو کھانا نہیں ملتے تھے تو لوگ بھوکے مرتے تھے. ہاں، لیکن آج اللہ کا کروڑ شکر ہے کہ ہر وقت ہر آن جب جو چیز چاہتے ہیں وہ مل جایا کرتی ہے. اس کے باوجود بھی اللہ کی طرح طرح کی احسانات نعمتیں ہونے کے باوجود بھی، اللہ کی طرح طرح کی نعمتوں کو کھانے کے باوجود بھی آج ہم اس کی عبادت کرنے سے بالکل آگے نہیں بڑھ رہے. دیکھیے، موت و حیات، عزت شہرت، ذلت رسوائی سب اللہ کی قدرت میں ہے. اب اگر کوئی بندہ نماز چھوڑ کر خوشحال ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ بھئی میں بہت خوش ہوں، میرے پاس دھن دولت ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تو یہ ان کی غلط سوچ ہے. کیوں کہ اللہ جب دینا جانتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہے. اللہ جب دینا جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے. تو کبھی دے کے بھی آزماتا ہے، کبھی نہیں دے کے آزماتا ہے. اب بندے کو اس بات پر غور کر کے اللہ کو یاد کر کے چلنا ہے. اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے اور اس سے نوازا ہے، اگر آپ عبادت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو آپ کبھی پیچھے ہٹنے والے نہیں. اور اللہ نے آپ کو نوازا، اللہ کو یاد نہیں کر رہے، حلال حرام کی تمیز نہیں کر رہے، تو پھر اللہ کی پکڑ کا انتظار کیجیے کہ کب اللہ آپ کو پکڑ لے اپنے خیر و غضب میں. اور جب اللہ کا خیر و غضب میں آپ پکڑا جائیں گے، آ جائیں گے، تو پھر اس وقت آپ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان سکیں گے. تو خدا را وقت بگڑنے سے پہلے، اپنے آپ کو برباد کرنے سے پہلے، برباد ہونے سے پہلے، اللہ کو یاد کر کے، اللہ کا خوف کر کے نماز کو قائم رکھے، نماز نہ چھوڑے. کیونکہ جو نماز نہیں پڑھتا، خدا نخواستہ اسی عالم میں اس کی موت ہو گئی، کیونکہ موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کوئی موت کب کس کو موت آئے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. تو جب موت کی گارنٹی نہیں ہے تو ہم کیوں نہ ہر وقت، کیوں نہ ہم 5 وقت نماز کو پڑھا کریں اور ایک وقت بھی نماز
ताकि जो भी मुसलमान भाई शैतानों की शैतानों को बहकावे आके नमाज नहीं पढ़ रही है, इस चीज से दूर है, बिल्कुल खौफ खुदा ज़हन में नहीं है, तो वो सुनकर अपने अंदर खौफ खुदा पैदा कर सकते हैं। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह पाक हम सबों को सुनने से ज़्यादा